مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی اسد قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا آئیں اور وقت بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ مفتی محمد اسد قاسمی امام و خطیب جنکشن جامع مسجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئینے عشق و وفا کے لا۔ آج دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، آج دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے عمارت شریعہ کی آواز پر جمع ہونے والے علماء، وارثین انبیاء، پیارے آقا کے پیاری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ایک بات یاد رکھی جائے، یہ باطل کی کشمکش حق کے ساتھ آج سے نہیں، بلکہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اللہ نے قرآن میں کہا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے قرآن کو ماننے والو، اے آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والو، اے اپنے رب کو ماننے والو، اللہ کو ماننے والو، خالق کو ماننے والو، تمہیں مال سے آزمایا جائے گا، تمہیں جان سے آزمایا جائے گا، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ جان اور مال میں کس طرح سے آزمایا جائے گا؟ اللہ نے آگے یہ بھی کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے لوگوں یاد رکھو، تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، مشرکوں سے، کافروں سے، غیروں سے ہمیشہ تکلیف دہ بات سنو گے، لیکن تمہیں کرنا یہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ اس روئے زمین کا کوئی خالق اور مالک نہیں، اللہ اس کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، لہذا اس سے ڈرتے ہوئے جب بھی باطل سامنے ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے۔ آج یہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ سے آئے ہوئے آپ لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں اے اللہ تو نے آزمائش میں ڈالا، ہم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس روئے زمین پر کھڑے ہیں۔ آج عمارت شریعہ نے ہمیں آواز دی ہے وقت بچاؤ، دستور بچاؤ، یعنی کہ ہندوستان کا سمویدھان بچاؤ۔ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقے کا حکم دیا تھا، لیکن اگر ہم نے صدقہ کیا اور اس صدقے کی بنیاد پر اگر وہ وقت کی ملکیت بن جاتی ہے، مسجد کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، قبرستانوں کی شکل میں اگر وہ آج موجود ہے، یاد رکھا جائے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کی خوبصورتی ہے جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے پوری آزادی کے ساتھ جیے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں وقت بچاؤ، دستور بچاؤ کانفرنس، اس کا مطلب یہ ہے وقت بچے گا، سمویدھان بچے گا، وقت خطرے میں ہوگا، سمویدھان خطرے میں ہوگا، سمویدھان جب خطرے میں ہوگا ہندوستان کے اندر کتنا فساد برپا ہوگا۔ وقت میں جو یہ کالا قانون لایا گیا ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، لیکن ہم اس سے کہہ دینا چاہتے ہیں یہاں کلمہ کو ایمان
کل بھی ایمان کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قبرستان کے ساتھ زندہ تھے، آج بھی اسی حال میں زندہ ہے۔ اللہ کی قسم آئندہ بھی اسی حال میں زندہ رہیں گے۔ اگر ہم زندہ ہیں مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قبرستانوں کے ساتھ، ہم اپنے اکابر کے اب ہمارے اکابر جہاں ہمیں آواز دیں گے، جب دیں گے، اس حال میں دیں گے، ہم پہنچیں گے۔ آج ہم نے ثابت کر دیا، اللہ کی قسم یہ دنیا دیکھ لے، حکومت دیکھ لے، پورے ہندوستان کے لوگ دیکھ لے، ہم یہاں جمع ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اس کو واپس لیا جائے، اے حکومت وقت اس کو واپس لو، کوئی پسند نہیں کرتا۔ وقت ایک یہ مذہبی معاملہ ہے، لہذا اس میں مداخلت کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ دھوپ کی شدت ہم نے برداشت کی اور اسی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کر کے ہم یہاں پہنچ کر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، کوئی اس روئے زمین پر رہنے والا انسان چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو سنویدھان کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، سنویدھان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے اس کو واپس لیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ مسلمان اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علم و ادب کا معروف و مشہور نام حضرت مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب جو امارت شریعہ کے نائب ناظم ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی ہیں، وفاق المدارس بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے ناظم اعلیٰ ہیں اور کئی تنظیموں سے آپ کا تعلق ہے۔ امارت شریعہ کو آپ نے خون جگر سے سینچنے میں اور امارت شریعہ کی تحریک کو بام عروج پہنچانے میں جو آپ نے علمی ادبی خدمات انجام دی ہیں، ایک دنیا آپ سے متعارف ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی صاحب نائب ناظم امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ پھلواری شریف سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اس وقف ترمیمی قانون کے خلاف جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس ہے، اس کا ایک جلی عنوان ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عزت و عظمت اور ان کی توقیر و تکریم کی حفاظت ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور ناموس رسالت اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کلیدی خطاب سے ہم تمام سامعین کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں۔ حضرت مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس رسالت پر ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے عالم کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا بھی، گواہی دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سسکتی ہوئے انسانیت اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا کر کے ڈالا۔ وہ لوگ جو مختلف فرقوں میں منتشر تھے، وہ لوگ جو قبائل میں منتشر تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں لڑا کرتے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا کو تمام عصبیتوں سے پاک کیا اور یہ کہا کہ کلمے کی بنیاد وہ بنیاد ہے جس پر اتحاد کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علاقائی عصبیت کو، ذاتی عصبیت کو، لسانی عصبیت کو، ساری عصبیت کو ختم کیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پہلی مرتبہ
ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا تھا، تنازع للبقاء کا اصول۔ جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو مار دیتا تھا، جو مضبوط قبیلہ تھا وہ چھوٹے قبیلوں کو ختم کر دیا کرتا تھا، جو چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو بڑی ریاستیں نگل جایا کرتی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دنیا کو تنازع للبقاء کے اصول سے ہٹا کر کے بقائے باہم کے اصول پر فائز کیا، اور جب آپ مدینہ طیبہ کے شروع کیے تو میثاق مدینہ کیا، تمام قبائلوں کو جوڑا، تمام مذہب کے لوگوں کو جوڑا، اور بقائے باہم کے اصول پر میثاق مدینہ کیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہمارے دلوں کو تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ، تمام چیز، تمہاری تجارت، تمہارے اولاد، تمہارے باپ، تمہاری مائیں، سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اگر اس محبت میں کمی ہے اور اس محبت میں کہیں پر کوئی کھوٹ ہے تو ایمان مکمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمارے کلمے کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عظمت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج کے بڑے مسائل ہندوستان میں پیدا ہو گئے، دوسرے ملکوں میں پیدا ہو گئے، ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی تقریروں کے ذریعے، کبھی کارٹون کے ذریعے، کبھی کسی مضمون کے ذریعے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ایسی طاقتوں کا ساتھ بن جاتا ہے اور ہمارے سینے چاک چاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ محبت رسول، عظمت رسول، ناموس رسالت ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کسی درجے میں کوتاہی ہمیں برداشت نہیں۔ بس میرے بھائی، یہ پورا مجمع جو وقت بچانے اور دستور بچانے کا نام کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے اور ہم اس بات کو کنڈم کریں کہ جو لوگ ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، ان کے رسول پر حملہ کرنے کا مطلب ان کے دین پر حملہ کرنا ہے، ان کی شریعت پر حملہ کرنا ہے، اسلام کی عظمت پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، یہاں سے پیغام دیتے جائیے کہ ہم ہر حال میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو جان مانگے تو جان دے دے، جو مال مانگے تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال، مگر یہ ہم سے نہیں ہوگا، نبی کا جاہو جلال۔ بس میرے بھائی، اس پیغام کو بھی لے کر کے جائیے، وقت بچاؤ اس لیے کہ ہمارے ایمان بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ پٹنہ جنکشن جامع اور ایک بات یہ کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، آپ کا جو یہ مجمع ہے، ایک بڑی تعداد روڈ پر آ گئے ہے۔ وہ راستہ جو ایمبولینس کے آنے جانے کا ہے، اس میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ باوقار اور منظم امت ہیں، آپ ڈسپلن کی تعلیم دنیا کو دیتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت سے جب برداشت نہیں ہوا تو وہ نیچے اتر گئے، اور یہ جو اسٹیج کے بائیں جانب راستہ ہے، اسے کلیئر کرنے کے لیے، خالی کرانے کے لیے حضرت امیر شریعت خود تشریف لے گئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ بائیں جانب کے راستے کو خالی کریں۔
آپ حضرات بلاک میں بیٹھے ہیں، آپ حضرات جو دائیں بائیں منتشر ہیں، آپ حضرات اپنے بلاک میں جگہ پکڑیں۔ اے لوگوں، امارت شریعہ کے علماء کرام تقریباً 8 اگست 2024 سے آج تک مسلسل رات ہو یا دن ہو، ٹھنڈک ہو یا گرمی ہو، آسانی ہو یا دشواری ہو، امارت شریعہ کے علماء چاروں ریاستوں میں جا کر کے اس بل سے لے کر قانون تک کے تمام مرحلوں میں جو قربانیاں پیش کی ہیں، جو پروگرام کیے ہیں، جو انہوں نے ای میل آپ حضرات کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو کرایا ہے، جے پی سی کی میٹنگ کے اندر مسلمانوں کی جانب سے اور مختلف تنظیموں کی جانب سے اسٹیک ہولڈر سے جو انہوں نے گفتگو کرائی ہے اور حکومت تک آواز پہنچائی ہے کہ یہ کالا قانون اور یہ بل جو اس وقت لایا گیا تھا، اس کا سیدھا وار، اس کا براہ راست حملہ ہماری مسجدوں پر ہے، مدرسوں پر ہے، خانقاہوں پر ہے، عبادت گاہوں پر ہے، قبرستانوں پر ہے۔ اے لوگوں، امارت شریعہ وہ واحد تنظیم ہے کہ جس نے 4 ریاستوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے پروگرام، جتنی کانفرنسیں، جتنی تحریکات، جتنی مہمیں بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں چلایا ہے، اس کی مثال آپ اس ملک میں نہیں دے سکتے ہیں۔ بہار کے اندر گزشتہ دنوں میں الحمدللہ حضرت امیر شریعت کی سرکردگی میں آپ کی ہدایت پر تقریباً 30 ضلعوں کے اندر ایسے احتجاجات ہوئے، ایسی کانفرنسیں ہوئیں، ایسی ریلیاں نکالی گئیں کہ 50,000 سے لے کر لاکھ تک کے لوگوں کا مجمع تھا۔ امارت شریعہ نے اپنی تحریک کو اور اس وقت ترمیمی قانون کے خلاف اپنے بڑھتے قدم کو روکا نہیں، بلکہ جب ملی تنظیموں کی جانب سے یہ بات آئی اور متفقہ تجویز کے طور پر پیش کی گئی کہ انشاءاللہ 29 جون کو تمام ملی تنظیموں کی حمایت کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ اور انڈیا مسلم پرسنل وہ جو پورے ہندوستانی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے، پیشانی کا جھومر ہے، ہندوستانی مسلمانوں کا عظیم سائبان جو اس وقت ترمیمی قانون پر ہماری مکمل قیادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کی تجویز پر اے مسلمانوں، آپ بہار سے، بہار کے 38 اضلاع سے، جھارکھنڈ سے، اڑیسہ سے، مغربی بنگال سے جس پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے آئے ہو، حضرت امیر شریعت کی فریاد ہے، پکار ہے کہ آپ بلاک میں بیٹھیے، سارے کو چھوڑیے، کنارے سے میدان میں آئیے، یہ وقت میدان میں آنے کا ہے۔ امارت شریعہ نے جو اس حوالے سے خدمات انجام دی ہیں، اللہ کی قسم جب یہ جماعتیں گزر جائیں گی اور آنے والی نسلیں امارت شریعہ کی کارکردگی کو اس وقت ترمیمی قانون کے خلاف جب بیان کریں گی تو ان کی آنکھوں کا سرما ہوگا، ان کے وقار کے لیے باعث فخر ہوگا اور دلیل اور ثبوت ہوگا۔ میں اب بڑے بھائیوں، یہ اسٹیج کے بائیں طرف ہمارے ایس ایس پی اب پورا لا اینڈ آرڈر، حضرت امیر شریعت، ساری ملی جماعتیں، امارت شریعہ کے بزرگان اور اکابرین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ میدان، یہ گرمی، یہ شدت، یہ پریشانی اللہ کی قسم آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، رسول اللہ کے لیے دیا ہے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے دیا ہے، خانقاہوں کو آباد رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے آپ حاضر ہوئے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کی نسلیں اس ملک کے اندر اگر زندہ رہیں گی تو مسجدوں کے ساتھ زندہ رہیں گی، اگر وہ اس ملک کے اندر آباد رہیں گی تو اپنے مدرسوں کے ساتھ آباد رہیں گی۔ انہیں یہ گوارا ہے کہ وہ بھوکے رہ جائیں، وہ موٹا چھوٹا پہن لیں،
وہ زندگی کے اندر پریشانیوں کو گوارا کر لیں، مگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے مسجدوں کی عزت کو چھین لیا جائے، آپ کو قبرستان کی دولت سے محروم کر دیا جائے۔ اے لوگوں، امارت شریعہ نے 2024 کے اندر یہی بازو میں باپو سبھاگار کی عمارت نظر آ رہی ہے۔ 5000 سے لے کر 20,000 قائدین کو جمع کیا، علماء کو، ائمہ کو، ضلع کے سرکردہ لوگوں کو، اور 20,000 کے مجمع نے پٹنہ کے باپو سبھاگار سے اس وقت بل کے خلاف جو مہم چھیڑی تھی، اس قانون کے حوالے سے جو انہوں نے ارادے کیے تھے، عزم ظاہر کیے تھے، آج اس کا نمونہ گاندھی میدان کے اندر دکھنے کو مل رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت نے اپنے تمام قاضیوں کو، کارکنوں کو، ناظم، نائب ناظم اور تمام ذمہ داران کو بقرعید سے پہلے اس کانفرنس کی تیاری کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ ضلع میں گئے، بلاک میں گئے، پنچایت میں گئے، آپ کی بستی میں گئے اور کہا کہ اے مسلمانوں، یہ گھر میں بیٹھنے کی گھڑی نہیں ہے، اے مسلمانوں، یہ آرام کرنے کی گھڑی نہیں ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہ گئے اور یہ قانون اسی طرح سے نوٹیفائیڈ ہو کر اگر آپ پر مسلط کر دیا گیا اور قانون واپس نہیں لیا گیا تو یاد رکھیے، اگر آنے والی نسلوں سے مسجدیں چھینی جائیں گی، وقف کی جائیداد سے انہیں محروم کیا جائے گا، تو قبر میں آپ ہوں گے مگر آپ کی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اس لیے امارت شریعہ تمام ملی تنظیموں کے تعاون سے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تجویز پر آج آپ لوگوں کو بلایا، دعوت دی، آپ چپے چپے سے آئے۔ اے لوگوں، اس تحریک کو کامیاب بنانے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین، تمام دینی ملی تنظیموں کے ریاستی ذمہ داران، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کے اساتذہ اور جتنے لوگ، خواہ وہ علماء ہوں، ائمہ ہوں، اپنے علاقے کے سربراہ بردہ لوگ ہوں، خواص ہوں، عوام ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام جو مقام آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، سبوں کی قربانیاں شامل ہے۔ اب میں اپنی گفتگو امارت شریعہ کی کارکردگی وقف کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائیں جانب جو لوگ کھڑے ہیں اور آپ کے کھڑے ہونے سے آج کا اجلاس متاثر ہو رہا ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر آپ سے التجا کرتا ہے۔ حضرت امیر شریعت اور سارے ذمہ داران آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بائیں جانب خالی کر دیں، آپ سب خالی کر دیں۔ ہمارے ایس پی اور لا اینڈ آرڈر جا رہے ہیں اور آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے آپ رسول اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، حضرت امیر شریعت کی بات پر اور ان کی ہدایت پر آپ نے سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا اور آئے، آپ وہاں سے ہٹیے۔ حاضرین، یہ بائیں جانب کا راستہ کلیئر کر دیں، اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نظم و نسق کو درست رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھگدڑ ہو، کوئی دشواری ہو۔ آپ پلیز راستہ کو خالی کر دیں، بائیں طرف سے خالی کر دیں، ورنہ بلا وجہ آپ کے ساتھ ہمارے پولیس بل کے لوگ آپ کو زبردستی خالی کرائیں گے۔ یہ رضاکار یہاں بیٹھے، آپ جائیے، بلاک میں جائیے۔